عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے جنازے تے میں گیا حاضری دیتی, لیکن اس تو پہلے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان دے وچ او پرچہ میرے کول موجود ہے جڑا غازی صاحب دے خلاف کٹا گیا نیو ارارکلی تھانے چ, تے میرے حال 65 نمبر مقدمہ نمبر ہے اودا, تے کٹن والا مسلمان ہے. افسوس دی گل تے دسو لالچ کتنی بری بلا ہوندی. رسول اللہ جدو دشمن مار کے آون نا حضور دے غلام دشمناں نو تے حضور انہاں نو انعام دیون. عبداللہ بن انیس نو حضور نے عصا عطا فرمایا, فرمایا یہ لے قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا, تو نے اس کے سہارے پر چلنا ہے قیامت کے دن. حضور نے ان کو عصا عطا فرمایا اور فرمایا قیامت کے دن میرے اور تیرے درمیان نشانی ہوگی. آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں اس کو رکھ دینا ہے. رسول اللہ تو اپنے غلاموں کو انعام دیں, اور اس نے پرچہ کٹ دیا. اور ایک بین الصدور اور بہت ساری باتیں ہیں اس کے مقدمے کے اندر 8000 روپے لگے جڑا وکیلاں کھادا جی. ہاں انہوں پیار خالی اپنے چیف نال ہی ہے, غازی علم الدین شہید نال انہوں کوئی نہیں سی پیار. غازی 8000 روپیہ کھادا وکیلاں نے. اس زمانے دا 8000 تسی جانے تو 3000 دے باپ نے بیچارے نے بھریا تے 15000 5000 جڑا مسلماناں چندہ کیتا ہے. غازی علم الدین شہید کا مقدمہ جب وہ چلتے چلتے اس کو پھانسی ہو گئی, غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے آرڈر ہو گئے اور ساری اپیلیں اس کی خارج ہو گئیں. لیکن اہل لاہور, ایف سے مجدد صاحب نے نہیں فرمایا یہ قطب البلاد ہے, اہل لاہور کو یہ قیامت تک اعزاز حاصل ہے. انگریزوں نے کہا کہ لاہوریاں انہوں پھانسی نہیں دین دینی, لاہوریاں انہوں نے جیل توڑ دینی, انہوں پھانسی نہیں دینی, انہوں میاں والی لے جاؤ. میاں والی نے جناب انہوں سارے نے وڈیرے نے کہا کہ یہاں کوئی ہم گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے, آپ اپنی مرضی سے اس کو پھانسی لگائیں. یہ قیامت تک بدنما داغ ہے ان کے چہرے پر, قیامت تک یہ بدنما داغ ہے ان کے چہرے پر. اور لاہوریاں دے بارے حضرت مولانا سید افتخار الحسن شاہ صاحب لکھا, میں میاں والی جیل سی تو اتنے مینوں مارن لگے بھائی. شاہ صاحب کہنے لگے کہنے لاہوری جتنے بھی کن ٹوٹے بدماش اس جیل بند ہے, تو میں انہوں راتی قوالی چمٹا چارپائی توڑی سی لوہے دی, میں ایک چمٹا بجا کے انہوں نے قوالی سنا ہوں سی. ہاں افتخار الحسن شاہ صاحب فرماتے کئی جناب وہ کونے لگ کے سورہ یوسف پڑھتے سن بھائی رہائی ہوئے. میں کہا جیلیں ایسے نہیں گزاری جاتی, جیلی بڑے دلیری سے گزاری جاتی ہیں. ہاں سورہ یوسف پڑھنا رہائی کوئی نہیں ہونی. تو شاہ صاحب فرماتے میں انہوں رات قوالی سنا سی چمٹیا نال, تو جب میں جیل مارن لگے تو سارے لاہوری اگے آ گیا. انہوں نے کہا جنہیں پیر بادشاہ نو ہاتھ لایا سی جیل دیا کندا ڈھا دیا, جیل دیا کندا سی ڈھا دیا. تو غازی علم الدین شہید وہاں پہنچ گئے, پھانسی کا حکم ہو گیا. ماں ملنے کے لیے گئی, آخری باتیں جی, ماں ملنے کے لیے گئی تو غازی علم الدین شہید کی ماں رو پڑی. مائیں تو مائیں ہوتی ہیں, ہر کوئی جانتا ہے, ماں ماں ہوتی ہے کسی کی بھی ہو, پتہ ماں جڑی ہے وہ تو پتہ تا ہی چلتا جب نہ ہوئے. زندگی کوئی نہیں قدر کرتا ماں کی, کوئی کرتا جی کوئی نہیں کرتا, بس ٹھیک ہے. اور میں ماں تو رو نہیں قیامت تک, جتنے بھی میرا نام آنا ہے نا علم الدین دا وہ تیرا نام ضرور آنا ہے. وہ ماں کیوں جی سی جی نے ہو جائے پتر جمیا. 1929 پھانسی لگی, کتنا عرصہ گزر گیا, کتنے سال, 80 سال تو بعد ایس میرپور دی سرزمین ہوتے اے چمکتے ہوئے چہرے دی موجودگی, اے جناب حضور دے غلامت دی موجودگی, 80 سال تو بعد بھی غازی دی ماں دا ذکر ہو رہا کہ نہیں. غازی نے کہ ایسی ماں قیامت تک جب میرا نام آئے گا تیرا نام ضرور آئے گا. تو اسے پھانسی اسے جیل دی کوٹری وچ بابا تسی پٹھے پٹھی گلا نہ کرو. خلفائے راشدین کتنے ہیں اور کیا امام حسین امام حسن بھی 5ویں خلیفہ تھے؟ یہ سوال حضرت علامہ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کریں. امام حسن جڑے ہیں نا وہ مولا علی دی خلافت مکمل کرنے والے ہیں. امام حسن علیحدہ خلیفہ نہیں, سمجھ آئی نا بات. وہ 6 مہینے جڑی رہ گئی تھی نا خلافت اعلی من حاج نبوت, اس نو امام حسن نے خود مکمل کیتا اور اس تو بعد امیر معاویہ دے ہاتھوں تے بیعت کر لی, بس ختم. اور آپ کی علیحدہ خلافت نہیں, وہ مولا علی دی خلافت دا حصہ ہے. اہل سنت دا ہی موقف ہے. جڑا کوئی نویں اپنی شلی چھڑنا چاہتا لکھ واری چھڑے, سانو دے نال کوئی غرض کوئی نہیں. ساڈا اہل سنت دا ہی موقف, ہاں بالکل اندروں اندروں تے بارو بارو. ہاں ساڈا اہل سنت دا ہی موقف ہے. اسی 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز نو مننے. ہاں جی اہل سنت دا ہی موقف ہے. امام حسن دی خلافت, امام حسن تے وراء الوران بابا تسی انہاں دی خلافت نال تسی انہاں نو موضوع کر کے بات. امام حسن جڑے انہاں دی شان ہی وراء. میں سنائی سی نا جی اوتھے گل امام حسن دی, کہتے بلا جی بدرال سنائی سی, کیڑی بلا نہیں حسن والی بات. حضرت امیر معاویہ والی, حضرت سیدنا امیر معاویہ دی جدوں صلح ہوئی نا تے لکھاں روپے دین آئے امیر معاویہ. سال تو بعد جدوں دین لگے نا تے دل وچ خیال آیا بھئی میں آخر ہندا دا پتر ہاں, اتنے پیسے کوئی کسی نو دیندا نظرانے تے بہ گئے. گلاں ہوندیاں رہیاں. جدوں حضرت امیر معاویہ روانہ ہون لگے نا تے امام حسن انہاں نو دروازے تک چھڈن گئے. جدوں چھڈن گئے تے آپ دے غلام نے این جتیاں رکھیاں امام حسن
دے سامنے تے آپ نے وہ لکھاں روپے جیب وچوں کٹ کے نا اپنے غلام نو دے دیتے تے امیر معاویہ دی طرف دیکھیا فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ، میں چاچا جی حسن نو دے کے تے کہندے ہو میں جناب ہندا دا پتر ہاں تے حسن تو اس خاندان دا بندہ ہے، ساڑی جتیاں جڑیاں سیدھیاں کرے لکھا تے اسی انہوں دے دے دیں جناب. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پور. غازی علم الدین شہید کو ملنے کے لیے بھائی اسی تو سارے نو ملنے تے بے مثال مننے ہیں بابا. اہل سنت وچ میں ایمان نال کسے چہرے 'چ پریشانی نہیں ویکھ رہے، نہ سٹیج تے کوئی پریشان ہے نہ مجمع 'چ کوئی پریشان ہے، اس واسطے کہ میرے منہ 'چ کوئی بدبو نکلے گی تو پھیلے گی نہ دائیں بائیں. جب بدبو ہے ہی کوئی نہیں تے خوشبو ہی خوشبو، ادھر بھی خوشبو ادھر بھی خوشبو. نا بات ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ہے، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام. اب اسی لکھاں سلام بھیجن والے لوگ ہاں، سب کوئی معمولی لوگ تھوڑے. حضرت عمر بن عبد العزیز نو حضرت قتادہ دا پوترا ملن گیا نا، حضرت قتادہ دا او جنہ دی اکھ نکلی تے حضور نے دوبارہ سلامت کی تھی. انہوں نے کہا پوچھو یہ منڈا کون ہے، اے ملن آ گیا. آپ نے نا باہروں شیر لکھ کے اندر بھیجے عمر بن عبد العزیز نو. انہوں نے کہا میرے کو پوچھ دیو میں کون ہاں. انا ابن الذی سالت علی الخد عینہ فردت بکف المصطفی احسن الرد فعادت کما کانت لاول امرها فیا حسن ما عینی و یا حسن ما ردی. فرمایا میں اس کا پوتا ہوں کہ جس نے حضور کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی آنکھ کو قربان کر دیا تھا. میرا تعارف یہ ہے. تو آگے فرمایا لیکن حضور نے اس آنکھ کو واپس لوٹا دیا. فرمایا وہ آنکھ تیری کیا بات اور حضور کے لوٹانے کی کیا بات. تو عمر بن عبد العزیز فرمان سرکاری جاری کی تھا. فرمایا فلیتوسل المتوسلون، فرمایا لوگوں ایسی باتیں لکھ کر مجھے دیا کرو، میں جلدی اپنی بارگاہ میں تمہیں بلا لیا کروں. ایسی باتوں کی قدر اسلام میں جب تک باقی رہی اسلام کی بھی عزت رہی. اور جب یہ چیزیں شرک و بدعت بنی تو آج ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. اب کیا وقار رہا؟ جب یہ باتیں سرمایہ عزت بنی تو اس وقت اسلام بھی دنیا میں عزت ہوا. اور جب یہ باتیں شرک و بدعت ٹھہری، یہ بھی شرک ہے یہ بھی بدعت ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کی صورتحال. موسیٰ علیہ السلام بھی غازی علم الدین شہید کو ملنے کے لیے جیل پہنچے. اولو العزم رسول غازی علم الدین شہید سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں. حضور آپ کیسے آئے؟ فرمایا میں نے حضور کے دربار میں اکثر تیرا ذکر سنا ہے. اس کا ذرا جی میں مر کے جاواں میں کتنے آواں میں اینج کرنا میں دن رات میں آواں اینج دن رات نہیں ہوندیاں چلیا کام میں ہو جا کر. ہاں حضور خود ذکر کرن میرا غلام فہم غلام موجود ہے، تجھے بتانا ہی نہ پڑے. وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں وہ کون بندہ ہے جو رسول اللہ جس کا اکثر ذکر کرتے. اب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کا وقت آ گیا. جیل اندر نور حسین شاہ اللہ نے وہ خاندان مٹا دیتا. غازی صاحب کو پھانسی جس صبح ہونی تھی نا رات کے وقت رسول اللہ تشریف لے آئے اور پہلے تو مولا علی کو بھیجا. فرمایا اس کو اٹھا کر لاؤ غازی کو. غازی صاحب کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے. اور یار یہاں غوث اور قطب کو میلوں جگہ ملتی ہو، حضور اس کو غازی کو اپنے پیشانی چوم رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی. اور حضور نے فرمایا غازی ایک صورت یہ ہے کہ ہم تجھے چھڑا کر لائے ہیں تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ تم کہتے ہو نبی مختار کل ہے تو اپنے غلام کو تو نہیں بچا سکتے، ہم تمہیں چھڑا کر لائے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جا تاکہ قیامت تک کوئی موذی میرے خلاف بات کرے تو اس کو پتا ہو مسلمانوں میں غازی جیسے جوان بھی موجود ہے. تو غازی علم الدین شہید نے جو بات کہی وہ یہ تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نہیں، مجھے واپس بھیجیے. غازی علم الدین شہید واپس آ گئے. جس صبح پھانسی ہونی تھی نا رات رسول اللہ نے ہاتھ رکھا اس کے سر پر ایسے تو غازی جھومتا ہوا پھر پھانسی کے پھندے تک گیا. حضور نے یہ تسلی دی فرمایا وہاں تک جانا آپ کا کام ہے، آگے سنبھالنا ہمارا کام ہے. غازی علم الدین شہید وہاں پہنچ گئے، پھانسی ہو گئی اور اس کے بعد غازی صاحب کو لاوارثوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. پھر علامہ اقبال قلندر لاہوری ان جیسے لوگوں نے مل کر سید حبیب شاہ صاحب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سارے حضرات ان لوگوں نے مل کر غازی کا جسم مبارک پھر واپس لائے لاہور میں اور 6 لاکھ افراد نے جنازے میں شرکت کی. اس زمانے میں 6 لاکھ افراد اور جو بزرگ موجود تھے نا آپ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے لمبے بانس بلا کہ بانس کو بھی ہاتھ کوئی نہیں لگا سکا. جو جس نے بانس کو ہاتھ لگایا وہ بھی بڑا خوش نصیب تھا. وہ اتنا آپ بھائی بتائیں یہاں تو انارکلی ایک ساڑا بڑا لطیفہ بنیا جنازے گزرتے نا میانی صاحب وہ جنازہ چکی دا کسی دکاندار نو شوق چڑھیا کندھا دین دا وہ بیچارہ کندھا تے دے بیٹھا پھر دوبارہ وہ نیڑے کوئی نہ آیا تو انہیں آگے جا کے چارپائی رکھ دیتی. انہیں کہا میں نہیں ماریا انہوں خدا نے بندے ہو اپنا سنبھالو میں تے ثواب واسطے 10 قدم چلیا. یہ بالکل حقیقی بات. ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جنازے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں. ہاں لیکن جنازے اٹھانے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اس کے لیے کام چاہیے. مرنا تو ہے کہ نہیں لیکن مرا غازی علم الدین شہید جے بندہ عامر عبد الرحمان شہید چیما جا جناب اتنے اٹھ گیا تابوت اسی ویکھتے رہے تھلو ہاتھی نہ پہنچے وہ پتہ نہیں کنے چک لیا تو تابوت بندے دے ہاتھوں تو اتنا ہی رہا. عامر عبد الرحمان دا تو منظر اسی خود ویکھیا نا
اور پھر 1905 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਇੰਜ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖੋ ਤਾਬੂਤ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੇਟੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ। आशिकाने उज़ खूबां खूब तर, खुश तर हो, ज़ेबा तर हो, महबूब तर। हुजूर का गुलाम हो तो फिर सारी कायनात से खूबसूरत हो जाता है। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा लाहौर में लाया गया। 2 जनाजे हुए, आमिर अब्दुर रहमान की भी 2 हुए, लेकिन अल्लाह की शान में वहाबियां जा कब्जा कर ले हैं तो चुकी सुकना सारे जनाब चारों तरफ जनाब है। पता लगे असी गुलामा ने मुस्तफा ने, लेकिन उजाला बड़ी कोशिश की थी धिकम फिर वैसी पढ़ाई जनाजा, लेकिन जनाजे की इजाजत तो उधर मिलनी थी। गुस्ताख आशिक का जनाजा पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते, सभी कर तोड़ देते जनाब, स्टेज तोड़ देता, लेकिन जनाजा ना पढ़ा सके। जनाजा भाई कैसे पढ़ा सकता है गुस्ताख? वो तो आगे आज के रसूल का जनाजा हो तो गुस्ताख तो वैसे खरा होने वाला बंदा होता। उस वास्ते वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी 2 जनाजे हुए, इधर भी 2 जनाजे हुए। आखिरी जनाजा पढ़ाने के लिए सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जदों पढ़ाने वास्ते पहुंचे ना, तो सैयद साहब पता कौन? सैयद दीदार अली शाह साहब आला हजरत खलीफा ते आप दे जदों दिल्ली दरवाजे रांदे सन वड्डी ईद ते एक संडा लोकां ढाया ते वो अद्धा कट्टिया ते उठ के नस पिया। आप दी करामत विच एक गल लिखी हुई, भाई आप उठ के ना संडे नूं कौन नपे जी, उठ के नस पिया, ओ दौड़ी जावे। सैयद साहब को लोग आए, उन्हें क्या हुजूर वो ते हराम होके गिर जाएगा, वो तो हराम हो जाएगा, वो तो अद्धा गर्दन कटी हुई नसी जा रहा। फरमाया जाके उन्होंने कहो दीदार अली शाह कहना रुक जा। तो लोग क्या दीदार अली शाह तेन कहना रुक जा, उठी रुक गया। और संडे हुजूर के गुलामां नूं भी जान देते, हुजूर दी शान ते बराबर बराबर। सैयद दीदार अली शाह साहब को एक लड़का पढ़ता तो वो जाके वहाबियों को दाखिला ले लिया। तो वहाबियां पूछा आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम गुलाम रसूल है। उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मुशरिकों वाला नाम है। उन्होंने कहा जी फिर क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा जी जनाब मेरा, उन्होंने नाम बदल के गुलाम रसूल अब्दुल्ला रख देता। सैयद साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਰੁਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਰਮਾਓ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਹੋ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋਇਓ ਜਾ ਪੜਿਓ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਸੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਲਾ। तो हजरत सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जनाजा पढ़ाने के लिए आए ना, तो जब मुसल्ले पर खड़े तो गश खाकर गिर पड़े। जब होश आया तो लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया मैंने पहली साहब में इमामुल अंबिया को खड़े हुए उन्हें गल कर दी थी, फिर हुजूर ने उनके पीछे जनाजा पढ़ा। मैं कहा पागल दे पुत्रा, इससे वास्ते तो बेहोश होए भाई, तुम इतनी देर बेहोश रहो, असि अपना पढ़ के जा रहे हैं। इतनी अकल भी तेन कोई नहीं भाई, दीदार अली शाह बेहोश क्यों है? इतनी देर ही तो ही ना दाता अली अजमेरी हुजूर के पीछे खड़े हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन जी हुजूर आए तो फिर कोई वली रह सकता सी उत्ते? इतनी देर हुजूर पढ़ा के तशरीफ ले गए, बाद सैयद साहब पढ़ाते रहे। फरमाया हुण पढ़ाते रहो, मैं जा रहा हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या? आखिरी बात जी, जब साल के बाद फिर हिंदुओं ने इज्तिमा किया, साल के बाद हिंदुओं ने इज्तिमा किया और जनाब वो किताब जो है ना स्टेज पर चढ़कर उन्होंने ऐसे फिर उसको कहा कि मुस्लिम क्या समझते हैं कि राज्यपाल को हमने मार दिया, इसको हम दोबारा छापेंगे। जब एक हिंदू ने ये बात की ना, तो एक मुसलमान उसने धोती बांधी हुई, बिल्कुल जट, ना हाफिज ना कारी ना आलिम ना कोई कुछ भी नहीं, मजमे नु चीर दो तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। समझ आई ना बात? दो नीम इनकी ठोकर से सहारा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सिराई। समझ आए जनाब? मजमे नु चीर दो कल्ला मुसलमान स्टेज ते आ चढ़िया, वो हुण जनाब लाले एवं कमी जान, उन्हें कहा स्टेज ते चढ़ खड़ोता हो क्या कभी आवारा हो बेखान माइश, कभी शाह शहान हो शेरवाइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पोश, कभी उरियानो बेते को सनाइश। एन जनाब उन्हें क्या लाले हो, उन्हें कैसी मुसले हो? उन्हें क्या लाले हो, तुम क्या कहते हो कि हम दोबारा इसको छापेंगे? तो सुनो, हमने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को दफन किया है, जिस छुरे से उसने मारा था ना वो छुरा बाहर रख कर गया है। फरमाया जी तुसी दोबारा छापया तो फिर असी उस छुरे ना दोबारा तो कट देंगे। इस तरह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमाई और क़यामत तक हुजूर के गुलाम ये गर्दनें कटी नहीं, तेरे आला हजरत फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं। हाँ जी, दवामो इस्तेमरार। फरमाया ये बदर में ही नहीं कटे, ओहद में ही नहीं कटे, फरमाया ये क़यामत तक कटते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना